آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پارٹس آف سپیچ کیا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، ناؤن کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جو اپنی ناک کو دیکھتا ہے نا، جس کو اپنی ناک کی فکر ہوتی ہے، اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ سوچئے گا، ناک کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے جی، دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مورفیمز کہ ورڈ کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، ناؤن کو ورب میں، ورب کو کسی اور چیز میں، ایڈجیکٹیوز میں۔ وہ یہ جو چیزیں تھیں، ایڈجیکٹیو، ناؤنز، پروناؤنز، ایڈورب، کنجنکشنز، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میں نے لکھی ہیں، پیچھے نہ دیکھیں۔ ان کو بولتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ سپیچ وہ جو تقریر کرتے ہیں نا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ والے نہیں۔ سپیچ کا مطلب بات چیت کرنا، کمیونیکیشن، انٹریکشن، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سپیچ۔ تو اس سپیچ کے جو حصے ہوتے ہیں نا، ان کو پارٹس کہتے ہیں۔ جیسے باڈی پارٹس، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے۔ ہم بچپن میں یاد کرتے تھے نوز، آئیز، ایئرز، ٹیتھ، چن، متھا، ٹھیک ہے، شولڈر، یہ سارے باڈی پارٹس ہیں۔ اور جو اسی طرح سپیچ کے بات چیت کے ہوتے ہیں، ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ پارٹس آف سپیچ۔ تو وہ عام طور پر 8 انگلش میں جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ 8 وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، کون سے ہیں دیکھتے ہیں ایک بار، اور پھر نیکسٹ چلتے ہیں پہلے کی طرف۔ ناؤن کیا ہوتا ہے؟ پارٹس آف سپیچ، حصے اس کے سپیچ کے: ناؤنز، پروناؤنز، وربس، ایڈوربس، ایڈجیکٹیوز، آرٹیکلز، کنجنکشنز اینڈ انٹرجنکشنز۔ یہ ہم ایک ایک کر کے تو کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کو باڈی پارٹس ایک ڈول کے، ایک کھلونے کے پارٹس دیے جائیں تو ان کو اسمبل کرنا پتہ نہ ہو تو وہ آپ بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انگلش لکھنا یعنی سینٹنس بنانا سیکھیں گے، اس کو اسمبل کرنا سیکھیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو ضرورت پڑیں گی کہ ان کو کیسے کریں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو سپیچ بنے گی، پیراگراف بنے گا۔ سینٹنسز، پہلے سینٹنس بنائیں گے، پھر پیراگرافس بنائیں گے، اور پھر سارا کچھ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا چلتے ہیں ناؤن کی طرف۔ لکھنا ہے؟ لکھو۔ جی ویورز، پہلا آج ہم کریں گے ناؤنز۔ دیکھو بہت آسان ہے، آپ بول رہے ہوں گے کہ یہ کیا، ہر بندے کو پتہ ہے ناؤن کیا ہوتا ہے۔ ناؤن نام، نیم، ٹھیک ہے، انگلش میں نیم، نام، ناؤن، کسی بھی چیز کا نام وہ ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اتنی سی تو بات ہے کہ نام جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام ہے، کوئی بھی ہے، وحید ہے، وسیم ہے، علی ہے، ٹھیک ہے، حیدر ہے، نسیم ہے، زاہد ہے، کوئی بھی نام ہے، وہ کیا؟ نیم، ٹھیک ہے۔ نیم کی آگے 2 ڈویژنز ہیں، نمبر 1 کامن ناؤن اور نمبر 2 پراپر ناؤنز، ٹھیک ہے۔ 2 کیٹیگریز ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہیں اور ان کا یوز کیا، وہ کیوں مختلف ہیں، کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ۔ کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں، کچھ نام لکھتا ہوں،
آپ نے فرق کرنا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے. دیکھیں کار, لاہور, ڈنکی, کھوتا, ابھی یہ والے میں نے کچھ نام لکھے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کار, کوئی پتہ یہ کون سی کار کی بات کر رہا ہوں. کار نام ہے, ایک چیز آ جاتی کہ یہ چیز ہے کوئی کار, لیکن کون سی کار کا نام ہے, کوئی پتہ ہے کون سی کار ہے؟ نہیں پتہ نا. فلاور کون سا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح لاہور پتہ ہے کون سا ہے؟ ایک سٹی کا نام ہے پاکستان میں, پتہ چل گیا نا اس کا. ڈونکی پتہ نہیں لاہور کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے, مجھے نہیں پتہ, آپ خود دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہوگا. تو ڈونکی کون سا کوئی پتہ نہیں ہے, زندہ ہے کہ نہیں ہے, زندہ ہے, اوپر چلا گیا یا کہاں چلا گیا, ٹھیک ہے. ٹری کون سا ٹری؟ بے شمار ٹری ہیں, ٹھیک ہے. لائن کوئی پتہ نہیں ہے, لو کوئی پتہ نہیں ہے. عروش کون سا ہے؟ ہاں عروش کا پتہ ہے, ایک لڑکی ہے, چھوٹی سی بچی ہے یا کوئی بھی ہے, لڑکی ہے, ٹھیک ہے. وحید کون ہے؟ وحید کا بھی پتہ ہے, کسی لڑکے کا نام ہے, خاص ایک اسپیسیفک لڑکے کا نام ہے. اگر میں لکھ دوں گرل, کون سی گرل؟ کوئی پتہ نہیں ہے. مین کون سا مین؟ کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سارے ورڈ جو ہیں یہ نام ہیں, لیکن یہ جو نام ہیں کچھ ایسے ہیں جو ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو ہم جنرل یوز کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہیں, ٹھیک ہے. جو اسپیسیفک چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس کا نام آتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے, وہ ہوتی ہے, وہ پراپر ناؤنز ہوتے ہیں. اور جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ کامن ناؤنز ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے, جب سنٹینس میں کوئی نام لکھنا ہوتا ہے تو فرق کیا ہوتا ہے اس میں. اس لیے گرل کامن ہے کہ پراپر ہے؟ جی کامن. جی فرسٹ لیٹر اسمال, چھوٹی انگریزی. وحید پراپر کوئی لڑکا ہے, اور یہ والا اگر 50 لڑکے ہیں ان میں ایک وحید ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وحید, یس سر, یہ ہے وحید, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا پہلا لیٹر جو ہوگا یہ ہم کیپیٹل لکھیں گے, ٹھیک ہے. پراپر ناؤن کا فرسٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل لکھا جاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہیٹ کامن ہے, کیوں کامن ہے تو یہ اسمال لکھا ہوا ہے. چیئر کامن ہے. لاہور کیپیٹل لکھا ہوا ہے, یعنی اسپیسیفک پراپر ناؤن ہے. فلاور اسی طرح. مین, عروش یہ پراپر ناؤن ہے تو کیپیٹل لکھ دیا, ٹھیک ہے. سیڈ, لو, لائن, ٹری یہ سارے اسمال لکھے, یہ ویسے کیپیٹل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بہرحال چھوڑو اس بات کو. تو پتہ چل گیا کامن کا اور پراپر ناؤن کا, ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات ہے, زیادہ نہیں سیکھنا اس میں. فیصل مسجد, داتا دربار, ٹھیک ہے. بادشاہی مسجد, خالی مسجد لیں گے تو کوئی نہیں. کٹاس مندر جس کا ابھی رولا پڑا ہوا ہے ادھر, ٹھیک ہے, جس کا ابھی رولا چل رہا ہے پاکستان میں. اسی طرح کرتارپور کوریڈور, ٹھیک ہے. اب نام لینے سے پتہ چل گیا یہ سارے کے پراپر ناؤنز ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کا یہ جب بھی سینٹینس کے اندر لکھے جائیں گے ان کا فرسٹ لیٹر آلویز کیپیٹل وڈی انگریزی والا لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور
दूसरे कोई भी नाम है जो कॉमन नाउन है, आम सा नाम है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है, आम सी चीज़ है, तो वो क्या होगा, वो स्मॉल छोटी अंग्रेजी विच लिखना है। अपर केस लेटर्स वड्डी ABC, लोअर केसेस लेटर्स छोटी ABC, ठीक है, बस इतना याद रखना है। इसकी नाउन की काफ़ी सारी आगे ना किस्में भी हैं, जैसे कि कंक्रीट, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, काफ़ी सारी हैं ये, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया कि हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है, यानी चीज़ों का सिर्फ पता चलाएंगे। डीप लेवल में मैं नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अगर नए नए मरीज़ को ज़्यादा डोज दे दी जाए ना हाई पोटेंसी की, तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए पैरासिटामोल से शुरू करना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बाद में मैं जब फील करूँगा कि अब थोड़ा थोड़ा डीप में, तो फिर हम आगे जाएंगे जी। तो ये समझ आ गई। अभी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ लेक्चर के अंदर ही। मेरी ब्रॉटअप जो हुई है ना, वो एक गांव में हुई है, ठीक है। टाट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, नीचे बैठने वाले जो थे, ठीक है, उस माहौल में हमें जिस तरह के टीचर मिले, जिस तरह के हम पढ़े, जो इन्वायरमेंट थी, वहाँ से जो तलफ़ुज़ होता है ना, वो ठीक बच्चे का बनता नहीं है। तो मैं जब बोलता हूँ तो काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं बोलने में, टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ बोलता रहता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद को इम्प्रूव करूँ, और एक दो वर्ड मैं लिखा करूँगा, और आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन जो एग्जैक्ट है वो बताऊँगा। मैं भी सीख रहा हूँ। ये लिखना, लिख लो। आज हम पढ़ेंगे एक ये वर्ड बहुत कॉमन गलत बोला जाता है, और एक ये वर्ड बहुत ज़्यादा गलत बोला जाता है। पाकिस्तान में ये वर्ड आप सबको पता है कि ये क्या है, महसूस, लेकिन बोलने में महसूस भी बोलते हैं, कश्मीरी स्पेशली। महसूस, मैंने ये महसूस किया, महसूस नहीं, महसूस किया, ठीक है। ये उसके बाद ये जो है, इसको बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं क्या, गलत, गलत। तो ये गलत नहीं है, ये गलत है। इसको कैसे पढ़ना है, गलत, ठीक है। अभी आप बताएं कि ऐसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए कि नहीं। कमेंट में प्लीज़ लिखा करें। लाइक भी नहीं दबाते, अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी, लाइक ना किया करें। अगर पसंद है तो ज़रा सी उंगली क्लिक कर दिया करें। चलें जी, ये हो गया आज का, ठीक है जी, समझ आ गई, कोई इशू। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। आने वाली वीडियो में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस कौन से होते हैं और इनका ताल्लुक़ किस पर्सन से है, और एक एक्स्ट्रा टिप भी।